بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبھی دیکھنے والے ناظرین کو السلام علیکم۔ در یتیم کے پہلے ایپیسوڈ میں آپ نے دیکھا تھا کہ عبد المطلب نے اللہ تعالیٰ سے منت مانی تھی کہ اگر مجھے 10 بیٹے ہو جائیں گے تو ایک بیٹے کو اللہ کے لیے قربان کر دوں گا۔ جب عبد المطلب کو 10 بیٹے ہو گئے تو عبد المطلب نے اپنی کی ہوئی منت کو پورا کرنے کا ارادہ کیا اور ناموں کا قرعہ ڈالا تو عبداللہ کا نام نکل آیا۔ عبداللہ کے ننیال والوں نے مزاحمت کی، لیکن عبد المطلب اپنے قول کے پکے تھے۔ سخت کشمکش کی نوبت آ گئی تھی۔ ایک ہاتھ میں چھری تھی اور دوسری جانب دسیوں سینے عبداللہ کے سامنے سپر بننے کے لیے آمادہ تھے۔ در یتیم کے دوسرے ایپیسوڈ میں کچھ یوں بیان کیا گیا ہے: سخت کشمکش کی نوبت آ چکی تھی، ایک ہاتھ میں چھری تھی تو دوسری طرف دسیوں سینے عبداللہ کے سامنے سپر بننے کے لیے آمادہ تھے۔ کوئی بھی ذرہ برابر ہٹنے کے لیے تیار نہ تھا۔ اتنے میں ایک بوڑھا وہاں پر آتا ہے اور عبد المطلب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے: یا سید قریش، ایک بات کہوں مانو گے؟ اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ عبد المطلب اس بوڑھے عرب کی بات مانو گے؟ کیا اس طرح ایک بوڑھے عرب نے اپنی کمر سے رسی کی گرہ ڈھیلی کرتے ہوئے کہا: کسی بات کا اقرار نہ لو بڑے میاں، جو کچھ کہنا ہے کہہ ڈالو۔ عبد المطلب نے جواب دیا: بنو عامر کے محلے میں جو کاہنہ رہتی ہے اسے تو آپ جانتے ہیں۔ بوڑھے نے دریافت کیا: میں کیا سارا مکہ اسے جانتا ہے؟ کہانت میں آج اس کا جواب نہیں۔ یمن اور نجد تک کے لوگ اس کے پاس فال کھلوانے کے لیے آتے ہیں۔ عبد المطلب چھری کی نوک دیوار میں چبھوتے ہوئے بولے: اتنا ہی نہیں، غسان اور یمامہ کے بادشاہ اس کاہنہ کی خدمت میں نظریں اور ہدیے بھیجتے ہیں۔ چلو ان کے پاس چل کر اس قضیے کو پیش کر دے۔ وہ کہے گی اس پر عمل کریں گے، وہ جو کہے گی اس پر عمل کریں گے۔ اسے نہ کسی بات کا لالچ ہے اور نہ کسی کا خوف۔ اس کا فیصلہ دو ٹوک ہوگا۔ بوڑھے کے کہنے پر عبد المطلب نے کرتے کا اٹھا ہوا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیا، گویا وہ کاہنہ کے پاس جانے کو تیار ہے اور یہ انہیں بات منظور ہے۔ اس چھری کو تو گھر میں رکھتے چلو، ایک رشتہ دار نے جھنجلا کر کہا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ کاہنہ کے فیصلے تک یہ چھری عبد المطلب کے ہاتھ سے جدا نہ ہو سکے گی۔ مجھے ہر بات کے لیے مجبور نہ کرو۔ عبد المطلب نے گھر کے دروازے سے نکلتے ہوئے کہا۔ بنو ہاشم کے چند لوگ عبد المطلب کو لے کر کاہنہ کے پاس پہنچے۔ کاہنہ ادھیڑ عمر کی عورت تھی، بکھرے اور الجھے ہوئے بال، چہرہ گرد آلود، نیم برہنہ جسم، گلے میں اونٹ کی ہڈیوں کا بدقوار مالا، ہاتھوں، پیروں اور بازوؤں میں لوہے کے موٹے موٹے کڑے، انتہائی بھیانک اور ڈراؤنا چہرہ، پیلی آنکھیں، تنی ہوئی بھویں، شکن آلود ماتھا، نیلے ہونٹ، چوڑا جبڑا۔ عورت کاہے کو تھی، اچھی خاصی دیونی تھی۔ اس بدحیتی نے کاہنہ کا لوگوں کو عقیدت مند بنا دیا تھا۔ لات و عزیٰ کے پرستاروں کا خیال تھا کہ غیب کی باتیں عام چہرے مہرے کے آدمی نہیں بتا سکتے، اس کے لیے تو سب سے الگ چہرہ اور جدا وضع پتہ ہونی چاہیے۔ سب لوگ عقیدت کے ساتھ کاہنہ کے ارد گرد کھڑے ہو گئے۔ اس نے اپنی لکڑی کے اشارے سے جس پر زیتون کا تیل ملا تھا زمین پر بیٹھنے کے لیے اشارہ کیا۔ عبد المطلب چھری کو زمین میں گاڑ کر اس کے سہارے بیٹھے۔ کوئی دیوار کے سہارے نیم قد جھکا اور کوئی اکڑو بیٹھ گیا۔ کاہنہ کے روبرو معاملہ پیش ہوا۔ وہ غور سے سنتی رہی، آنکھیں بند کیے ہوئے، جیسے اس کا جسم زمین پر ہے مگر اس کا دماغ آسمانوں کی سیر کر رہا ہے اور غیب کے نوشتے اس کی چشم بصیرت کے سامنے کھولے ہوئے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ کسی طرح عبداللہ کی جان بچ جائے۔ اور ایک ہاشمی کی بات ابھی پوری بھی نہ ہوئی تھی کہ عبد المطلب بیچ میں بول پڑے، کاہنہ کی طرف مخاطب ہو کر: ان کے کہنے میں نہ آئیں، جو کچھ آپ کا دل، ضمیر اور سب سے بڑھ کر یہ آپ کا علم کہے اس کو جو کا تو کہہ دے۔ اس پر کاہنہ نے قہقہہ لگایا۔ بڑے بڑے دانتوں کی پلپلاہٹ نے اس تلطف آمیز قہقہے کو ڈراؤنا بنا دیا۔ وہ اپنے خاص انداز میں بولی: منت دوسری طرح بھی پوری ہو سکتی ہے۔ عبداللہ کے نام کے ساتھ اونٹوں کا بھی قرعہ ڈالو، یہاں تک کہ عبداللہ کی جگہ اونٹوں کا نام نکل آئے، تب اونٹ قربان کر دیے جائیں، منت پوری ہو جائے گی۔ سب لوگ خوشی خوشی گھر واپس آئے اور قرعہ اندازی شروع ہوئی۔ قرعہ کا آغاز 10 اونٹوں سے ہوا۔ ہر بار عبداللہ کا نام نکلتا، گھر والوں کے چہرے فق ہو جاتے۔ 100 اونٹوں پر جا کر عبداللہ کی جگہ اونٹوں کے نام کا قرعہ نکلا اور عبد المطلب نے 100 اونٹ قربان کر دیے۔ عبداللہ آج چھری تلے سے نکلے تھے، انہیں دوبارہ زندگی ملی تھی۔ جتنی خوشی ہوتی تھوڑی تھی۔
خوشی کے گیت گانے لگی، بچے چھوٹے چھوٹے نیزے اور کمانے لے کر کھیلنے لگے۔ عبد المطلب کا گھر مہمان خانہ بنا ہوا تھا، ہر طرف چولہے، دیگچیاں، پیالے، روٹیاں اور شوربے کی کڑھائی دکھائی دیتے تھے۔ قریش اس نامور سردار قصی کی اولاد تھے جس نے اب سے سینکڑوں سال پہلے قریش کو جمع کر کے تقریر کی تھی کہ سینکڑوں ہزاروں میل سے لوگ چل کر حرم کی زیارت کو آتے ہیں، ان کے کھانے پینے کا اہتمام ہمارا فرض ہے۔ قصی کی تقریر نے سب کے دل پر اثر کیا۔ قریش سال کے سال ایک رقم جمع کر دیتے جس سے حاجیوں کو کھانا کھلایا جاتا۔ پانی کے لیے چمڑے کے بڑے بڑے حوض بنا دیے گئے تھے۔ عبد المطلب اپنے دادا قصی کے صحیح جانشین تھے۔ وہی وقار، وہی سیر چشمی اور مہمان نوازی، ان کے یہاں جو کچھ ہوتا کم تھا۔ عبداللہ ذبح ہوتے رہ گئے۔ قربانی کی منت دوسری صورت میں پوری ہوئی۔ اب سے کئی سال پہلے اسی مکہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ ذبح عظیم کا محتم بالشان واقعہ پیش آیا تھا۔ تاریخ نے ذرا بدلے ہوئے انداز میں پھر اپنے آپ کو دہرایا تھا۔ وہی نسل، وہی گھرانہ، وہی شہر، ان اسرار پر ابھی قدرت نے نورانی حجاب ڈال رکھا تھا جس کے ظہور کے لیے محو آفتاب کی نگاہیں منتظر تھیں۔ یہاں پر یہ ایپیسوڈ ختم ہو جاتا ہے۔ جانے سے پہلے ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔